اس کی حکمت اور دانائی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز وہ کون لوگ تھے، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں حکمت اور دانائی کے پیکر حضرت حکیم لقمان کی زندگی کے بارے میں ایک انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حکیم لقمان کون تھے، کیا حضرت لقمان اللہ کے نبی تھے، حضرت حکیم لقمان کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے، حضرت لقمان کی زندگی کے احوال کیا ہیں، اور حضرت لقمان کے دانشمندانہ فرمودات اور اقوال کیا ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ناظرین، دنیا میں بہت سے انسان ایسے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے منفرد خصوصیات سے نوازا۔ ان میں ایک خاص نام حضرت حکیم لقمان کا تھا۔ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت لقمان کا تعلق قوم عاد سے تھا، جبکہ بعض روایات میں مورخین نے آپ کو بنی اسرائیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت لقمان افریقہ کے ایک دیہات نوبہ کے رہنے والے سیاہ فام حبشی تھے۔ آپ کین بن خضر نامی ایک مالدار شخص کے غلام بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کی پیدائش حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کے 10ویں سال میں بیان کی گئی ہے، جبکہ آپ کا انتقال حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے میں بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت لقمان کی عمر کے بارے میں 2 روایات پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی عمر 200 سال سے 500 سال کے درمیان تھی، جبکہ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت لقمان کی عمر 1000 سال بیان کی گئی ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ طے شدہ ہے کہ آپ نے زمانے میں طویل عمر پائی۔ بعض مورخین تاریخی طور پر ایک غلط فہمی کا شکار ہیں کہ حضرت لقمان اللہ کے نبی تھے، مگر مفسرین و علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ ایک نیک، پاک باز اور صالح ولی اللہ تھے۔ قرآن کریم میں حضرت لقمان کا نام 2 مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 31ویں سورہ کا نام سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام سے منسوب ہے۔ اس سورہ میں حضرت لقمان کی دانش و حکمت کا ذکر موجود ہے، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں ان کا ذکر بھی اسی سورہ میں ملتا ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی اور اسے کہا کہ خدا کے شکر گزار رہو، اور دراصل یہ شکر گزاری اور نیاز مندی اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ حضرت لقمان کو حکیم لقمان کیوں کہا جاتا ہے، اور حکمت کیا ہے۔ حکمت کی ایک تعریف کے مطابق عقل و فہم کو حکمت کہا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک حکمت معرفت اور روحانی مقام کا نام ہے۔ بعض علماء کرام نے حکمت کو دل کی روشنی اور نور بیان کیا ہے۔ حضرت لقمان کو اسی حکمت و دانائی کی وجہ سے حکیم کا لقب بھی دیا گیا، اور انہیں حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس میں مغالطہ کرتے ہیں کہ شاید وہ طب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے حکیم کہلاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی روایت کی جاتی ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان سو رہے تھے کہ ایک غیبی آواز آئی کہ اے لقمان، خدا آپ کو زمین پر اپنا نمائندہ اور خلیفہ یعنی نبی نامزد کرے تو کیسا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کر سکے۔ حضرت لقمان نے عرض کی کہ اگر میرا خدا مجھے اختیار دے تو میں راہ عافیت کو قبول کروں گا، اور اس بہت بڑی ذمہ داری اور امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتا، اور اگر یہ میرے پروردگار کا حکم ہوگا تو میں اسے قبول کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میرا خدا میرے کندھوں پر یہ بوجھ ڈالے گا تو میری مدد بھی ضرور کرے گا۔ اس کے بعد آپ گہری نیند سو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں حکمت اور دانش کا نور روشن کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں حکمت کا نور عطا فرمایا تھا۔ اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکمت بھی وحی کی طرح وحی چیز ہے۔ کوئی شخص اپنی محنت اور ریاضت کے ذریعے حکمت کو نہیں پا سکتا۔ تاریخ میں حضرت لقمان کے بیٹے کا نام انم اور بعض جگہ پر واران بھی ملتا ہے۔ حضرت لقمان بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے، یعنی آپ چرواہے تھے۔
حضرت لقمان لوگوں کو اپنی حکمت بھری نصیحتیں بیان فرمایا کرتے تھے، جن میں کچھ تاریخی طور پر روایت ہوئی ہیں، جبکہ ان کے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ ایک دفعہ حکیم لقمان ایک مجلس میں لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کر رہے تھے۔ اسی دوران وہاں ایک شخص کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا کہ آپ تو فلاں چرواہے نہیں ہیں؟ حکیم لقمان نے جواب دیا کہ بے شک میں وہی چرواہا ہوں۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ پھر یہ بتائیں کہ آپ حکمت کے اس مقام پر کیسے پہنچے؟ اس پر حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں حکمت کے اس مقام پر 3 چیزوں کی وجہ سے پہنچا ہوں۔ ایک، باتوں کو سچائی کے ساتھ بیان کرنے سے، دوسرا امانتوں کی حفاظت تو ان کی ادائیگی کے ذریعے، اور تیسرا بیکار باتوں سے پرہیز اور کنارہ کشی کی وجہ سے یہ مقام پایا ہے۔ حکیم لقمان نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے کو بلایا اور نصیحت فرمائی کہ بیٹا، میری یہ 3 باتیں پلے باندھ لو، یہ زندگی بھر تمہیں کام آئیں گی۔ پہلی یہ کہ اپنا راز اپنی بیوی کو کبھی نہ بتانا۔ دوسرا، کبھی بھی کسی حکومتی اہلکار سے دوستی نہ کرنا۔ تیسرا، کسی بھی نو دولتیے سے قرض نہ لینا۔ حضرت لقمان کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے کو تجسس ہوا کہ والد کی اس نصیحت کے اثرات اور حقیقت کو جاننا چاہیے۔ ایک روز اس نے ایک دمبا ذبح کیا اور اسے بوری میں بند کر کے اپنے پلنگ کے نیچے گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ایک دشمن تھا جس کو میں نے قتل کر کے پلنگ کے نیچے دفن کر دیا ہے، تم احتیاط سے کام لینا اور کسی کو اس کے بارے میں نہ بتانا۔ اس کے بعد اس نے اپنے گھر کے قریب ایک سرکاری اہلکار کے ساتھ دوستی کر لی۔ وہ ہر روز اسے دعوت پر بلاتا اور اس کی خوب خدمت کرتا، جس سے اس کی دوستی آہستہ آہستہ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح اس کے محلے میں ایک نوجوان کے پاس نئی دولت آئی۔ حکیم لقمان کے اس بیٹے نے اس نوجوان سے کچھ اشرفیاں ادھار لے لی۔ ایک دن فرزند لقمان کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ بیوی نے آہو بکا شروع کر دی اور زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ اے ظالم اور قاتل، تم نے ایک بے گناہ کو قتل کر کے گھر میں دفن کر دیا ہے اور اب مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس کی آواز اس کے پڑوسی کے گھر بھی جا رہی تھی، جو کہ اس کا سرکاری دفتری دوست تھا۔ وہ تمام باتیں سن رہا تھا۔ سرکاری اہلکار فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے ساری داستان بادشاہ کو سنا دی تاکہ بادشاہ کی قربت پا سکے۔ بادشاہ نے فوری حکم دیا کہ اس قاتل کو گرفتار کر کے پیش کرو۔ اس اہلکار نے، جو کہ حضرت لقمان کے بیٹے کا دوست کہلاتا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ عالی جناب، میں خود جاتا ہوں اور اسے گرفتار کر کے لاتا ہوں۔ وہ دفتری پسرے لقمان کے گھر پہنچتا ہے۔ وہ انتہائی توہین آمیز طریقہ سے کھینچ کر اسے گھر سے باہر لاتا ہے اور بادشاہ کے دربار کی طرف لے کر چلتا ہے۔ راستے میں اسے وہی 9 دولتیہ نوجوان ملتا ہے جس سے لقمان کے بیٹے نے قرض لیا تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ قتل کا بدلے تمہیں تو سزائے موت ہو جائے گی اور میری رقم مر جائے گی، لہذا تم فوری طور پر میری رقم واپس کرو۔ اسے پسرے لقمان کی پریشانی اور جان کی نسبت اپنی رقم کی زیادہ فکر تھی۔ سرکاری اہلکار اسے لے کر آگے بڑھا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم حکیم لقمان کے بیٹے ہو، تم نے اتنا بڑا ظلم کر دیا، ایک بے گناہ کو قتل کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ سرکاری اہلکار بولا کہ حضور، اس نے مقتول کی لاش گھر میں کہیں دفن کر رکھی ہے، جس کے بارے میں اس کی بیوی جانتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ جاؤ لاش کو لے کر آؤ۔ بیوی کی نشاندہی پر گڑھا کھودا گیا۔ وہاں پر بند حالت میں پائی جانے والی بوری کو نکالا گیا اور اسے اسی حالت میں لا کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں اس بوری کا منہ کھولا گیا تو اس میں ایک ذبح شدہ دمبا موجود تھا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اے فرزند لقمان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس پر حکیم لقمان کے بیٹے نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ اپنا بھید اپنی بیوی کو نہ بتانا، کسی سرکاری اہلکار سے دوستی مت کرنا اور کسی نو دولتیے سے قرض نہ لینا۔
میں اپنے والد کی اس نصیحت اور وصیت کو جانچنا چاہتا تھا۔ اس عمل سے میں نے اس نصیحت کی حقیقت کو جان لیا ہے۔ اور پھر اس نے تمام واقعہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دیا۔ تاریخ میں حضرت لقمان اور ایک گدھے کا بہت مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا، اپنے دل کو لوگوں کی خوشنودی اور ان کی تعریف و توصیف سے مت وابستہ کرنا، کیونکہ ایسی ہزار کوشش کے باوجود تم انسانوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ بیٹے نے کہا، والد گرامی، اس نصیحت کا کوئی عملی نمونہ بیان فرما دیں تاکہ بات کو پوری طرح سمجھ سکوں۔ اس پر حضرت لقمان نے بیٹے سے کہا کہ چلو اٹھو اور باہر چلیں۔ ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو گدھے پر بٹھایا اور خود ساتھ پیدل چلنے لگے۔ آگے لوگوں کا ایک گروہ موجود تھا۔ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نوجوان بیٹا گدھے پر سوار ہے اور بوڑھا باپ پیدل چل رہا ہے۔ بیٹے کی اتنی بھی اخلاقی تربیت نہیں ہو سکی کہ وہ اپنے باپ کو گدھے پر بٹھاتا اور خود پیدل چلتا۔ اس کے بعد وہ آپ وہاں سے چل پڑے اور آگے چل کر حکیم لقمان گدھے پر سوار ہو گئے اور بیٹے کو نیچے اتار دیا اور بیٹا پیدل چلنے لگ گیا۔ ابھی وہ کچھ ہی چلے تھے کہ آگے کچھ اور لوگوں کا ایک گروہ ملا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا ظالم باپ ہے کہ خود گدھے پر بیٹھا ہے اور بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے، اور اسے بیٹے کے حالت زار پر ترس بھی نہیں آ رہا۔ آپ وہاں سے بھی چل پڑے۔ تھوڑا آگے جا کر آپ نے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اب باپ بیٹا دونوں گدھے پر سوار تھے۔ کچھ اور چلے تو ایک اور گروہ ملا جس نے دیکھتے یہ کہا کہ دیکھو یہ دونوں کیسے ظالم باپ بیٹا ہیں، دونوں گدھے پر سوار ہیں، ایک بے زبان کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، یہ چاہتے تو یہ باری باری بھی اس گدھے پر سواری کر سکتے تھے۔ آپ نے یہ سنا اور وہاں سے چل دیے۔ تھوڑا آگے جا کر باپ بیٹا دونوں گدھے سے نیچے اتر گئے اور پیدل چلنے لگے۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ آگے کچھ اور لوگوں کی مجلس جاری تھی۔ جب ان کے قریب سے گزرے تو ایک شخص نے کہا کہ دیکھو یہ دونوں کیسے نادان لوگ ہیں کہ ان کے پاس گدھے کی سواری بھی موجود ہے لیکن وہ دونوں پیدل جا رہے ہیں۔ کچھ آگے جا کر آپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے کہ بیٹا، تم نے دیکھا کہ ہم نے لوگوں کے کہنے پر ہر دفعہ ان کو خوش کرنے کے لیے اپنی حالت کو تبدیل کیا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ کسی بھی حال میں آپ سے راضی اور خوش نہیں ہوتے۔ بیٹے نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ معارف مثنوی نامی ایک کتاب میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ حکیم لقمان کے آقا و مالک نے ایک خربوزہ خریدا اور اس نے حکیم لقمان کو بھی دعوت پر بلایا۔ مالک خربوزہ کاٹ کاٹ کر حضرت لقمان کو دیتا جاتا اور حضرت لقمان مزے مزے سے اسے کھاتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جب خربوزہ کا ایک حصہ باقی بچا تو آقا نے کہا کہ چلیں میں بھی کچھ خربوزہ کھا لوں۔ جب اس نے خربوزہ کھایا تو وہ بالکل بد ذائقہ تھا اور اس کو کھانا ممکن بھی نہ تھا۔ آقا نے پوچھا کہ لقمان، تم اس خربوزے کو کس طرح مزے لے لے کر کھا رہے تھے اور اس کی تعریفیں کیسے کر رہے تھے، جبکہ یہ خربوزہ تو کھانے کے لائق ہی نہیں؟ اس پر حضرت لقمان نے کہا کہ مالک، آپ مجھے ساری زندگی میٹھے اور خوش ذائقہ پھل کھلاتے رہے ہیں، اگر ایک پھل بد ذائقہ نکلا ہے تو اس کی برائی کرنا ناشکری کے مترادف ہے۔ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ اتنی نعمتوں کے بعد اگر ایک خربوزہ خراب نکلا ہے تو میں اس کا بھی شکوہ کر دوں اور کھانے سے انکار کروں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ساری زندگی اپنی نعمتوں سے نوازتی ہے، مگر ہم کس قدر ناشکرے ہیں کہ کسی ایک نعمت کے نہ ملنے پر بھی اس سے شکوہ کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں فرمائیں جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ملتا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا اور شرک میں نہ پڑنا۔ دوسرا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ تیسرا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنا۔ چوتھا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری میں مصروف رہنا۔ پانچواں، ہمیشہ لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرنا۔
छठा, हमेशा बुरे कामों से रोकने की तलकीन जारी रखना। सातवां, बेटा हमेशा आजिज़ी के साथ जिंदगी गुजारना। आठवां, कभी भी जिंदगी में गरूर और तकब्बर की राह इख्तियार न करना। नौवां, बेटा हमेशा एतदाल पर रहना और इंतहा पसंदी की तरफ न जाना। और 10वां कि बेटा हमेशा अपनी आवाज़ को नीचा रखना और बुलंद आवाज़ से न बोलना। आगे चलकर एक और मुकाम पर हज़रत लुकमान फरमाते हैं कि 4 चीज़ों की हिफाजत कर लो तो नुकसान से बचे रहोगे। पहली, जब तुम खुदा की इबादत करो तो अपने दिल की हिफाजत करो, यानी वसवसों से पाक रखो। दूसरा, जब तुम खाना खाओ तो अपने हलक की हिफाजत करो, यानी हराम लुक्मे से बचो। तीसरा, जब तुम किसी और के घर में हो तो अपनी आंखों की हिफाजत करो। और चौथा, जब तुम लोगों की मजलिस में बैठो तो अपनी जुबान की हिफाजत करो, यानी बोलने में एहतियात करो। एक और मुकाम पर आप फरमाते हैं कि 4 चीज़ों में से 2 को हमेशा याद रखो और 2 को भूल जाओ, जिंदगी में कामयाबी पाओगे। पहला, अल्लाह को हमेशा याद रखो। दूसरा, अपनी मौत को भी हमेशा याद रखो। तीसरा, अपने एहसान को भुला दो। और चौथा कि दूसरों के जुल्म को भी फरामोश कर दो। हकीम लुकमान के दीगर मशहूर फरमूदात और नसीहतें यूं हैं। आप फरमाते हैं कि हिकमत और दानाई मुफलिस को बादशाह, जबकि जहालत बादशाह को भी फकीर बना देती है। आपने मजीद फरमाया कि रास्ते में बुजुर्गों से आगे ना चलना, यह बेअदबी है। एक और मुकाम पर फरमाते हैं कि अपने राज को पोशीदा रखना असल में अपनी इज्जत को बचाने के मुतरादिफ है। फिर आपने फरमाया कि मैंने बोलने पर बार बार अफसोस किया है, मगर खामोश रहने पर मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ। एक और मुकाम पर आपने फरमाया कि मैंने अकल बेवकूफ़ों से सीखी है, जिन अमाल से वो नुकसान उठाते हैं मैं उनसे परहेज करता हूँ। हकीम लुकमान का कौल है कि दुनिया में कोशिश ऐसे करो जैसे हमें हमेशा इसी दुनिया में रहना है, और आखिरत की तैयारी ऐसे करो जैसे हमें कल ही मर जाना है। नाज़रीन, हकीम लुकमान की नसीहतें और अक़वाल हर ज़माने में इंसानियत की रहनुमाई करती रहती हैं। हज़रत लुकमान का मज़ार अक़दस मुकाम सरमंद पर वाक़े है, जो कि फ़लस्तीन के करीब रमल्ला के मुकाम पर है। कहा जाता है कि आपकी कब्र मुबारक रमल्ला के बाज़ार में वाक़े है, जहाँ 70 अंबिया कराम के मज़ारात भी मौजूद हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।